بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اسے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سے زرد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی و پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا ہی واقعہ بیان کریں گے کہ گناہ گار شخص کیسے اپنے رب سے وابستہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بصرہ کے قریب انتہائی گناہ گار آدمی رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے کو اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ ایسی حالت میں اس کی بیوی نے کرائے کے مزدور لیے، وہ جنازہ اٹھوا کر قبرستان لے گئی۔ قبرستان کے قریب پہاڑوں میں ایک زاہد رہتا تھا جس کی عبادت کا بہت شہرہ تھا۔ جنازہ رکھنے سے پہلے وہ جنازہ پڑھنے کا منتظر تھا۔ جب اس زاہد کے جنازہ پڑھانے کی خبر پہنچی تو لوگ جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس زاہد کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو زاہد کے اس فعل پر سخت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے نماز جنازہ کے بارے اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں جنازہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے جس کا جنازہ ہے وہ مغفور ہے۔ اس جملے پر لوگوں کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ عورت سے اس کے حالات معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درست ہے کہ یہ شرابی تھا اور شراب کھانے میں ساری عمر گزاری، مگر اس میں ایک صفت تھی کہ صبح جب یہ مدہوش نہ ہوتا تو باوضو نماز فجر ادا کرتا تھا۔ دوسرا، اس کے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے جن سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا۔ تیسرا، رات کو جب ہوش آتا تو خوب رو کر اللہ کے حضور التجا کرتا، یا اللہ مجھ خبیث سے جہنم کے کون سے کونے کو پر کرے گا۔ جب یہ راز کھل گیا تو زاہد روانہ ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے گناہ گار کی ذات کو حقیر و معمولی نہ سمجھے۔ ممکن ہے کہ وہ گناہ سے تائب ہو کر اللہ کا نیک و مقرب بندہ ہو جائے اور گناہ گار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اور دیگر دوستانہ مراسم و تعلقات باقی رکھنا یہ گناہ سے نفرت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے گناہ سے نفرت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے چند مرتبہ کے بعد روک ٹوک کا کام بند کر دیا تھا۔ نیز جب وہ منع کرنے کے باوجود باز نہیں آئے تو ان سے دوری اور کنارہ کشی ضروری تھی، جو انہوں نے نہیں کی، اس لیے ان پر عذاب ہے۔ بنی اسرائیل پر عذاب آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے گناہ سے تو نفرت کی، گناہ گار سے نہیں، یعنی گناہ کی وجہ سے گناہ گاروں کو حقیر و معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔